سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 18ویں سورہ یعنی سورۃ الکہف پر بات کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کی 110 آیات ہیں۔ اس کا نام الکہف یعنی غار ہے، جو اس میں بیان کردہ ایک بہت ہی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، اس سورہ میں کئی گہری تمثیلات اور قصے بیان ہوئے ہیں، جن میں سے آج ہم دو پر خاص توجہ دیں گے۔ ایک تو اصحاب کہف کا قصہ اور دوسرا دو باغوں والے شخص کی مثال۔ یہ دونوں کہانیاں ایمان اور مادیت کے تصادم کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ قصے بنیادی طور پر مادیت پرستی اور ظاہری دنیاوی فتنوں کے خلاف ایمان کی طاقت کا بیان ہے، یا پھر یہ انسان کی داخلی اور نفسیاتی کشمکش یعنی تکبر، یقین اور بندگی کی گہرائیوں کا تجزیہ ہے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کہانیاں مادیت پرستی کے فریب کے خلاف ایمان کی لازوال طاقت اور ظاہری کامیابی کو واضح کرتی ہیں۔ جی، جبکہ میرا موقف یہ ہے کہ ظاہری دنیا تو محض ایک سٹیج ہے۔ ان کہانیوں کا جو اصل مرکز ہے وہ انسان کی داخلی اور روحانی حالت ہے۔ اصل امتحان اور اصل سبق انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ اس کے باہر کی دنیا سے۔ بہت خوب، تو آئیے اصحاب کہف کے واقعے سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوانوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے دور کے جابر بادشاہ اور اس کے شرک پر مبنی نظام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا عمل ایک واضح اور ٹھوس قدم تھا۔ انہوں نے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے معاشرے، آسائشوں اور یہاں تک کہ اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا اور ایک غار میں پناہ لی۔ اور قرآن میں جو ان کی دعا آئی ہے وہ ہے ربنا آتینا من لدنک رحمتن وہیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی ہمارے پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کے اسباب مہیا فرما۔ تو دیکھیں، یہ ایمان کی خاطر مادی دنیا کے خلاف ایک عملی بغاوت تھی۔ ان کا فرار ایک ظاہری عمل تھا جس کا مقصد ایک ظاہری خطرے یعنی بادشاہ کے ظلم سے بچنا تھا۔ آپ کے تجزیے سے میں متفق ہوں کہ ان کا عمل ظاہری تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس ظاہری عمل کے پیچھے کی جو نیت اور داخلی کیفیت ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ ان کا غار میں پناہ لینا صرف جان بچانا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک روحانی ہجرت تھی۔ یہ اس پورے معاشرتی ڈھانچے سے ایک مکمل لا تعلقی کا اعلان تھا جو روحانی طور پر آپ کہہ لیں کہ مردہ ہو چکا تھا۔ غار یہاں صرف ایک پتھر کی پناہ گاہ نہیں، بلکہ روحانی پاکیزگی اور دنیا سے علیحدگی کی ایک علامت ہے۔ قرآن نے انہیں فتیہ یعنی جوان مرد کہا ہے، اور اس پر امام صادق علیہ السلام سے ایک بہت ہی دلچسپ روایت ہے کہ وہ پکی عمر کے لوگ تھے، لیکن اللہ نے انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے فتیہ کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل اہمیت ان کی داخلی روحانی جوانی اور عزم کی تھی، نہ کہ ان کے جسمانی فرار کی۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن ہم اس واقعے کے معجزاتی پہلو کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جو سراسر مادی اور ظاہری ہے؟ اللہ نے انہیں 309 سال تک ایک غار میں سلائے رکھا۔ قرآن اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ کس طرح سورج طلوع و غروب کے وقت ان سے کترا کر گزرتا تھا تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ یہ ایک ایسا غیر معمولی، ایک ایسا مادی انتظام تھا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان کی خاطر ٹھوس قدم اٹھاتے ہیں، اللہ مادی دنیا کے اصولوں کو بدل کر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تو ایمان کی مادی دنیا پر فتح کی ایک واضح مثال ہے۔ میں اس معجزے کی عظمت سے بالکل انکار نہیں کر رہی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف ان کے جسموں کو محفوظ رکھنا تھا؟ میرے خیال میں یہ طویل نیند خود ایک داخلی تربیت کا حصہ تھی۔ یہ انہیں دنیا اور اس کی تبدیلیوں سے مکمل طور پر کاٹ کر یہ سکھانے کے لیے تھی کہ حقیقی محافظ اور وقت پر قادر تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ یعنی ان کی نیند اور بیداری کا اصل سبق ان کے اپنے لیے تھا، ایک گہرا روحانی تجربہ جس نے انہیں یقین کی ایک نئی سطح پر پہنچا دیا۔ لیکن ان کی بیداری کے وقت کو دیکھیں، وہ ایک ایسے دور میں بیدار ہوئے جب معاشرے میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے یعنی مادے جسمانی پر ایک شدید بحث چھڑی ہوئی تھی۔ اصحاب کہف کا اتنی صدیوں بعد زندہ سلامت پایا جانا اس بحث کے لیے ایک فیصلہ کن، ناقابل تردید اور عوامی ثبوت بن گیا۔ اللہ نے ان کے ذاتی روحانی سفر کو پوری انسانیت کے لیے ایک ظاہری نشانی بنا دیا۔
یہ واقعہ تو واضح طور پر دکھاتا ہے کہ ایمان نہ صرف فرد کو بچاتا ہے بلکہ پورے معاشرے کی رہنمائی کے لیے خارجی دلیل بھی دے سکتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عوام الناس کو ایک عقیدے پر قائل کرنا تھا۔ آپ ان کی بیداری کو عوامی سطح پر ایک دلیل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں اسے سب سے پہلے ان نوجوانوں کے لیے ایک ذاتی سبق سمجھتی ہوں۔ ذرا تصور تو کریں، وہ بیدار ہوئے اور انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن یا اس سے کچھ کم سوئے ہیں۔ ان کا پہلا مکالمہ پیسے دے کر کسی کو شہر بھیجنے اور پاکیزہ ترین کھانا لانے کا ہے۔ وہ باہر کی دنیا میں ہونے والی صدیوں کی تبدیلی سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ ان کی اپنی حقیقت اور اللہ کی قدرت کے سامنے ان کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے تھا۔ یہ ایک داخلی جھٹکا تھا جس نے انہیں سکھایا کہ انسان کا وقت اور اس کی منصوبہ بندی اللہ کے منصوبے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عوام کے لیے اس کا دلیل بننا ایک ثانوی نتیجہ تھا۔ اصل سبق توکل اور تسلیم کا تھا، جو کہ ایک داخلی کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، اس نقطے میں وزن ہے، لیکن اگر ہم دوسرے قصے یعنی 2 باغوں والے شخص کی طرف آئیں تو یہاں مادیت کا موضوع اور بھی زیادہ واضح اور مرکزی نظر آتا ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے 2 سرسبز باغ، نہریں اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ اس نے اپنے دوست سے کہا، انا اکثر من کا مالن و اعز نفرا، مطلب میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ اس کا گناہ براہ راست اس کی دولت اور مادی کامیابی سے پیدا ہونے والا غرور تھا۔ تھی دولت تو ایک آزمائش تھی۔ اس کا اصل گناہ 2 تھے، تکبر اور غفلت۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی محنت اور قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اس نے اس نعمت کو اللہ کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ یہ ایک داخلی بیماری ہے۔ اسی لیے اس کے مومن دوست نے اسے دولت چھوڑنے کا نہیں کہا، بلکہ اس نے اس کی سوچ کو چیلنج کیا۔ اس نے اسے یاد دلایا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، یعنی کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ تمہاری اصل مادی نہیں بلکہ تمہاری حقیقت تو بندگی ہے۔ لیکن اس کا تکبر براہ راست اس کی مادیات سے جڑا ہوا تھا نا۔ وہ اپنے باغ میں داخل ہو کر کہتا ہے، ما اظن ان تبید ھذہ ابدا، میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ وہ اپنی مادی تخلیق کو دائمی سمجھ بیٹھا تھا، اور اسی سوچ نے اسے قیامت کے انکار تک پہنچا دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان مادی چیزوں پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ روحانی حقائق سے اندھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں مرکزی سبق مادیت پرستی کا خطرہ ہی ہے، اور سزا بھی بالکل مادی تھی۔ آسمانی آفت نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا تاکہ اسے سمجھ آئے کہ جس مادی چیز پر وہ ناز کر رہا تھا وہ کتنی ناپائیدار ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یہ سزا مادی تھی، لیکن وہ اس کی داخلی تباہی کا ایک عکس تھی۔ اس کا باغ تو بعد میں تباہ ہوا، اس کی روح تو پہلے ہی تکبر اور ناشکری سے برباد ہو چکی تھی۔ اس کے دوست کا مشورہ بہت اہم ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ یہ جملہ طاقت کے حقیقی مرکز کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ مسئلہ باغ کا ہونا نہیں بلکہ باغ میں داخل ہوتے وقت دل کی کیفیت کا ہے۔ وہ شخص اپنی ذات میں طاقت دیکھ رہا تھا، جبکہ مومن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہانی دولت کے بارے میں کم اور شکر، عاجزی اور توحید پر یقین کی داخلی حالت کے بارے میں زیادہ ہے۔ میں نے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ داخلی حالت اہم ہے، لیکن قرآن ان دونوں کہانیوں کو ایک وسیع تر سماجی پیغام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ جب معاشرہ ایمان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے تو ہجرت اور علیحدگی ایک جائز راستہ ہے، اور باغ والے شخص کی کہانی مکے کے ان سرداروں پر ایک تنقید ہے جو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مسترد کر رہے تھے۔ یہ دونوں کہانیاں خارجی حالات میں مومن کے طرز عمل کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ان کا اطلاق معاشرتی اور عملی زندگی پر ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا اطلاق سب سے پہلے فرد کی اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم معاشرے کو بدلنے کی فکر کریں، ہمیں اپنے اندر کے باغ کو تکبر اور ناشکری سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف نے پہلے اپنے اندر ایمان کو مضبوط کیا،
پھر انہوں نے باہر کی دنیا سے ہجرت کی۔ اس باغ والے شخص کا انجام دیکھیں، جب سب کچھ تباہ ہو گیا تو وہ پچھتایا اور کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اس کا حتمی احساس بھی شرک کے بارے میں تھا، جو کہ ایک قلبی اور اعتقادی گناہ ہے، نہ کہ صرف مادی نقصان کا افسوس۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کہانی کا محور داخلی ایمان ہی ہے۔ آخر میں ان دونوں کہانیوں کا اختتام ایک ہی آیت پر ہوتا ہے جو میرے نقطہ نظر کو مزید تقویت دیتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ قرآن خود یہاں مادی چیزوں کا نام لے کر انہیں عارضی قرار دے رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ یہ واضح طور پر مادی اور روحانی، فانی اور لا فانی کے درمیان ایک تقابل ہے، اور یہی سورہ کا مرکزی پیغام ہے۔ جی، اور میں اس آیت کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں کیا؟ وہ صرف ظاہری اعمال نہیں، بلکہ وہ داخلی کیفیات ہیں جو ان اعمال کو جنم دیتی ہیں، جیسے اصحاب کہف کا توکل یا اس مومن دوست کی عاجزی۔ مال اور اولاد انسان کو ظاہری طور پر مضبوط بناتے ہیں، لیکن ایمان اور نیک اعمال روح کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو ہاں، یہ تقابل ضرور ہے، لیکن یہ ظاہری دنیا اور باطنی دنیا کا تقابل ہے۔ اصحاب کہف نے باطنی دولت کے لیے ظاہری زینت کو ٹھکرا دیا، جبکہ باغ والے نے ظاہری زینت کے خاطر باطنی دولت کو گنوا دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ میری نظر میں سورۃ الکہف کی یہ تمثیلات ہمیں سکھاتی ہیں کہ حقیقی کامیابی اور تحفظ ایمان کے ذریعے بیرونی دنیا کے چیلنجز پر قابو پانے میں ہے، چاہے وہ ظلم ہو یا دولت کا فتنہ۔ یہ عمل اور نتیجے کی کہانیاں ہیں۔ اور میرے نزدیک یہ کہانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنی داخلی دنیا پر نظر ڈالیں۔ اصل جنگ انسان کے اپنے نفس کے اندر لڑی جاتی ہے۔ تکبر ہی اصل طاغوت ہے، اور عاجزی ہی حقیقی پناہ گاہ یعنی کہف ہے۔ یہ نیت اور کیفیت کی کہانیاں ہیں۔ بلا شبہ ان کہانیوں کی خوبصورتی ان کی کثیر الجہتی معنویت میں ہے، جو ہر قاری کو اپنی فہم کے مطابق غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل، اور شاید اصل نقطہ یہی ہے کہ ظاہری اور باطنی اصلاح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ایک کے بغیر دوسری نامکمل ہے۔